ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا کہ جس میں چھوٹا بڑا بزرگ عورت امیر امیر ہر ایک کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں عزت ہے، خیر ہے، بھلائی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے اسی میں کامیابی۔ اس کے علاوہ کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں۔ کوئی یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ترکیب قبول نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اس نعمت پر اب اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا، اور خصوصاً آج اس دور میں کہ لوگ کسی طریقے پر پڑھنے کے لیے پریشان، اسباب کی کمی نہیں، کھانے کی فراوانی، مال ہے، دولت ہے، لیکن زندگی جینے کا طریقہ نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ اپنی بیچاری میں یا وہ طریقے جو مختلف انسانی فکروں سے پیدا ہوئے ہیں، ان طریقوں میں دنیا الجھی ہوئی ہے، یا پھر وہ طریقے ہیں جو تحریک شدہ ہے، آگے بتائی ہوئی، اس میں لوگ الجھے ہوئے۔ ایسے دور میں اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے دور جاہلیت میں اسلام آیا، صدیوں کی محنت، صدیوں کے وقفے کے بعد آج وقت بھی دنیا میں یہی تجزب کی کیفیت کے لوگوں زندگی جینے کا طریقہ نہیں، جہالت اس میں بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ صحابہ نے اس کو یقین کے ساتھ لیا، جو اس کی پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ اس لیے یہاں تبلیغ کے اس مبارک کام میں پہلی محنت اسی پر کروائی جائے کہ ہر آدمی یقین بنا، کامیابی دین میں، کامیابی اللہ کے حکم میں، کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، پہلی محنت اسی پر۔ نیا آدمی ہو، پرانا ہو، پیروزے میں جا رہا ہو، دلّی میں جا رہا ہو، 4 مہینے میں جا رہا ہو، بیرون جا رہا ہو، اندرون جا رہا ہو، مسکراہٹ کے ساتھ جا رہا ہو، تقاضے پر جا رہا ہو، پہلی محنت یہی ہے کہ آدمی اپنے یقین پر محنت کر کے دین سے کامیابی کا یقین پیدا کرے۔ کامیابی دین ہے، اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پورا کرنے میں ہماری کامیابی ہے، اور زندگی اعمال سے بنتی ہے، اس کا یقین پیدا کرے۔ اس کی دعوت ایک مشق ہے، اس کی دعوت کی جاتی ہے مختلف گشتوں کے ذریعے سے، مختلف جو گشت ہیں ان گشتوں کے ذریعے سے یہی دعوت ایمان اور اعمال کی، اخلاق اور آخرت کی، اخلاص اور انصاف کی، جو مشق کے طور پر، اور جتنی دعوت مضبوط ہوتی ہے اتنا یقین بنتا جاتا ہے کہ انسانی طبیعت ہے، آدمی جس چیز کو زیادہ بولتا سنتا ہے وہ چیز اندر اتر جاتی ہے۔ جس چیز کو بھی آدمی زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، اور پھر جب اندر اتر جاتے تو اور زیادہ بولتا ہے، اندر اتر جاتے تو اور بولتا ہے، اس کو الگ الگ طریقوں سے بولتا ہے، الگ الگ زبانوں میں بولتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت
جتنا بولا جائے گا اتنا اندر اترے گا. مشائخ کے وہاں بھی جو مخصوص ادب معیت کے ساتھ اللہ کا نام بلوایا جاتا تھا یہی تھا کہ کثرت سے بولنے سے بولتا اتر جا اور اندر اترنے کے بعد اس کا رنگ چڑھ جائے, اللہ کا رنگ چڑھ جائے. دعوت یہی لوگوں میں چل پھر کر جتنا اس کو بولا جائے گا اتنا یقین اندر اترے گا, دین سے زندگی بدلے گا, اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے پر زندگی بنے گی. اور اس کے مقابلے کی دعوت ہے مال کی, دولت کی, حکومت کی, کرسی کی اور مختلف قسم کی ہے. ڈگری کا دور ہے, ڈگریوں کا زمانہ ہے, اس کی بھی دعوت ہے. آپ کے پاس ڈگری ہوگی, آپ کے بچوں کے پاس ڈگری ہوگی, آپ کے پوتوں کے پاس ڈگری ہوگی, اور یہ نہ یہ ڈگری ہوگی, یہ نہ یہ ڈگری ہوگی. یہ دور یہ ڈگری کا ہے. زمانے بدلتے ڈگری کا بھی لیول بدل جاتا ہے. یہ دعوت ہے اللہ رسول کی, دین کی, ایمان اور اعمال کی, خدا اور آخرت کی. جتنا وہ اندر دعوت کے راستے سے جائے گا اتنا پختگی کے ساتھ آدمی خود اپنی ذات کا عمل کرے گا. اور وہی پہلا سبب ہے, بنیادی چیز ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت پیدا ہے. اس ایمان کی حقیقت کے ساتھ اللہ کا ہر امر آسان ہو جاتا ہے, ہر حکم آسان ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے اب سارے حکم آسان ہو گئے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, بلکہ زکوٰۃ سے زائد مال ہونے پر اچھے. اگر یہ صدقات میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خرچ کرنے کے واقعات نقل کیے, مطالبہ کیا کہ زکوٰۃ کا, لیکن وہ زکوٰۃ سے زائد ادا کرتے تھے اور خوشی خوشی ادا کرتے تھے. یہ جذبہ بناتا تھا کہ جو نام اللہ کے نام پر لگ جائے وہ زیادہ محبوب تھا اس مال سے کہ جو مال اپنے پاس رہے یا اپنے استعمال میں آئے. بدر کے موقع پر بھی انصار نے یہی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ علیہ السلام نے ٹٹولا صحابہ کیونکہ انصار نے حضور علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ مدینے میں رہ کر نصرت کا وعدہ ہے, اور بدر میں مدینے سے باہر جانا پڑا, مدینے سے باہر نکلنا پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ کس کی تیاری, ایک مرتبہ آپ نے رائے دی, دوبارہ لی, سہبارہ لی. انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مال آپ پر خرچ ہوگا وہ ہم کو اس مال سے زیادہ محبوب ہے جو اپنے اوپر خرچ کریں گے, اپنے پاس کریں گے. آپ جو حکم کریں گے اس کے لیے تیار ہیں. اگر دماغ تک جانے کو کہو گے تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں. وہ جذبہ اندر پیدا ہوا اور وہی اثر بنیادی تھی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے انہیں کی زندگی کو مرتب کروایا حکایت صحابہ. ان محنت کے ذریعے سے وہ جذبات بنوانے مطلوب, وہ جذبات بنا جو صحابہ کے اندر ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے کہ محنت کرتے کرتے وہ جذبات پیدا ہو. اس سے مختلف جو رسائی ہے فضائی کی, اس میں حکایت صحابہ میں ان کی قربانیاں ہیں, ان کی عبادات ہیں, ان کا اظہار ہے, ان کا اخلاص ہے, ان کا زہد ہے, ان کا جوہد ہے, ان کا علمی بلبلہ ہے. مختصر اور آسان انداز میں عام فہم جو مختلف ابواب ہے اس کے, کیونکہ مطلوب وہ ہے. اور پھر فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ اور فضائل صدقات کے ابواب ہیں مختلف. کہ گھنٹوں پر اس کو پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے,
تاکہ جذبات بدل جائیں، نیتیں بدل جائیں اور رنگ بدل جائے، اور وہی تاثیر ہے کہ جب اگر صحیح روپ سے کام ہوتا ہے، جماعتیں صحیح روپ سے محنت کرتی اور تعلیم، دعوت، ذکر، عبادت، دعا، سارے اعمال اچھی طرح قابو میں آتے جماعت میں، تو ایک نیا آدمی نکلا ہوا 40 دن گزارتے اس کی نیت بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے، اور اس کا شغل بدل جاتا ہے کہ پہلے لایانی میں ایران قرآن میں باتوں میں لگا رہتا تھا، اب وہی آدمی ہے چند دن گزرے ہیں کہ کبھی نماز میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی دعا میں ہے، کبھی رو رہا ہے، پوری فکر بدل جاتی ہے۔ ابھی ہمارے علاقے کی جماعت ابھی تو کام کر رہی ہے، اس کے ساتھی کا فون آیا تو گزارش سنا رہے تھے، ان کے ساتھ جو ساتھی باتیں ہوتے جو کئی سالوں کے بعد مسجد میں ڈالتے، بالکل وہ زندگی جو ایک عام مسلمان کی بھی نہیں ہوا کرتے، اس سے نیچے کی زندگی گزارنے والے، ابھی چلہ برا نہیں ہوا، لیکن وہ کہے کہ رات بھر روتے، ان کو سمجھاتے ہیں کہ سلام بھی کر لو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گناہوں میں راتیں جائیں گے، اس وقت کوئی نہیں آیا ہم کو کہنے کے بھائی آپ کو جاؤ، جب ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی تھی تو کوئی سمجھانے نہیں آتا تھا کہ بھائی سو جاؤ، اور اب عبادت میں اور ہم توبہ میں رات گزار رہے اور ہم کو کہہ رہے تھے سو جاؤ۔ چند دن گزرے صحیح اعمال کے ساتھ، یہ تاثیر ہے جو پہلے تھی وہی تاثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان اعمال کو صحیح کیا جائے اور پورا کیا جائے۔ جماعتوں سے ہمارا اکثر مہمان ہے جو ہدایات دینے والا مہمان ہے، جیسے روزہ جماعت ہے، شاہ مجید کی جماعتیں ہیں، شیعہ کی جماعتیں ہیں، کام تو یہی، کسی جماعت کے لیے پہلا کام نہیں، کوئی تقاضے والی جماعت ہے، یہ تشکیلی جماعت ہے، یہ خصوصی جماعت ہے، ساری جماعتوں سے یہی ہدایات ہے بزرگوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات اور قربان میں چھپی، بھائی احمد صاحب نے جو مرتب کی تھی اس سے ملاقات ہوئی، دونوں نے پورا مقصد بنایا تھا، وہ ایک جماعت تجارت مقدس میں کام کر رہی تھی اس زمانے میں، ان کا کوئی خط تھا، اس کے خط کے جواب میں حضرت مولانا نے یہ خط مرتب کروایا تھا، اس کی تفصیلی ہدایات اور القرآن کا جو درجی نمبر ہے اس میں وہ مرتب ہے، اس میں سارے اعمال ہیں اور اصولی چیزیں، اصولی اور بنیادی چیزیں، یہ کہ جماعتوں کو پوری فکر کے ساتھ بقول ایسا رحمۃ اللہ علیہ کے بھر کے بھیجا جائے، خالی سنا لینا مطلوب نہیں، خالی سنا لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کو بٹھا کر مکمل جماعتوں کو، امیر اور سارے ساتھی، 10 ساتھی ہے تو 10، 12 ہے تو 12، پوری جماعت، اور یہ جو کام ہے اچھی طریقے سے سمجھایا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزرگوں سے سنا کہ وہ جماعتوں کو ہدایت دیتے تھے، بعض مرتبہ ہدایات کی مجلس ہو جانے کے بعد وہ ترتیب والوں سے کہتے تھے کہ بھائی آج جماعتوں کو روانہ مت کرو، ان سے کل دوبارہ بات کریں گے، وہی بات پھر دوبارہ کرتے تھے، پھر اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھی طریقے سے بات سمجھ گئے، پھر اس کے بعد ان کو تاکہ یہ سمجھ کر جا رہے ہیں کہ سمجھ کر وہاں یہ اعمال پورے کریں، اور یہ اعمال ایک مشق ہے دین پر چلنے کی، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، جس پر پورے سارے وعدے اسی پر، لیکن وہ وعدے پورے اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ وہ دین جس شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس شکل میں وجود میں نہیں آ رہا، شاید اس کے لیے توجہ ہو رہی ہے یا اس کے لیے افراد اور شخصیات محنت کر رہے ہیں، جماعتیں محنت کر رہی ہیں، لیکن جو مطلوب چیز اللہ کے بعد ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے کہ آپ کے طریقے پر یہ بھی وجود میں آئے،
اس سطح سے ایمان، ان کی جو کوالٹی تھی وہاں تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، نہ ایمان میں نہ عمل، لیکن کم از کم اس کی نقل تو ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کی نقل ہو جائے۔ آپ کی جو کیفیت تھی اس پر کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ کا جو اخلاص تھا اس اخلاص پر کون پہنچ سکے گا؟ صحابہ کی جو کیفیت تھی، صحابہ کا جو اخلاص تھا اس پر نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو اس کا ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے میں نقل تو ہو جاتا، تو پھر آدمی کی محنت کے بقدر کیفیات اور اخلاص کی اللہ تعالیٰ اعلیٰ فرمائے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ لیکن ایک آدمی محنت پر لگا ہے نماز بنانے، ایک آدمی محنت پر لگا ہے علم حاصل کرنے، کوئی ہدف کے ساتھ، جیسا صبح وہاں فرما رہے کہ بھائی جو زیاد کا اور بتائی کا جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا، ہر ایک کو اپنی لائن کا علم لینا ہے، تاکہ کو تجارت کا علم لینا ہے، محنت کے راستے سے اس میں طلب پیدا ہوئی، اب تجارت کا علم لے کر وہ تجارت علم صحیح کی روشنی میں ہو گئی تو علم آ گیا۔ کاشتکار کو کاشتکاری کا علم لینا، ایک جذبہ تو وہ بنا آدمی کو بھائی علم کا شوق پیدا ہوا، کسی بھی لائن کے آدمی کتاب پڑھ رہا، کسی بھی لائن کے بیانات سنتا جا رہا، لیکن اس کی لائن کا جو وہ نہیں لے رہا۔ ایک آدمی روزانہ 2-3 گھنٹے بیانات سنتا ہے، لیکن وہ تاجر آدمی اپنی تجارت کا علم نہیں سیکھتا۔ ایک آدمی کو بچی رخصت کرنی ہے، وہ روزانہ 2 گھنٹے بیانات سنتا ہے یا کسی مسائل کی مسجد کو ہوتا رہتا ہے، حاضر ہوتا ہے، لیکن وہ بچی کو رخصت کرنے کا دین نہیں سیکھ رہا۔ ایک آدمی کو خود کو نکاح کرنا، وہ اپنے نکاح کا دین نہیں سیکھ رہا، یعنی بات چیت ہدف پر نہیں جا رہے۔ یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمارا جو کام ہے وہ اس علم کی روشنی میں ہوگا۔ اب کھانے بیٹھیں گے تو کھانا حضور والے طریقے پر ہوگا، آرام کریں گے تو آرام حضور کے طریقے سے۔ پہلے جماعتوں میں ذمہ دار حضرات کھانے سے پہلے کھانے کے آداب بتا کر دسترخوان پر کھاتے تھے، اور ذمہ دار خود ساتھیوں کا اپنی طرح آپ بیٹھ گئے، پھر خدمت کرتے تھے، خدمت کر کے سکھاتے تھے اس مدد سے۔ آرام کے وقت میں ساتھیوں کو 2-5 منٹ دے کر بیٹھ کر آرام کرنے کا طریقہ سمجھا جائے، سنت کے مطابق آرام کرنا ہے، باوضو سونا، اس طرح بچھانا ہے تاکہ ہمارا چہرہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہ دعائیں ہیں، یہ معمولات ہیں، اس کی پابندی کرنی۔ تو وہ عملاً کھانا سونا جو آسان سنتیں آسان ہے، اس پر وہ کافی نیا سے نیا آدمی 3 چیز میں اتنا کر لیتا ہے، اور وہ اتنا جذبہ لے کر جاتا تھا کہ آگے مجھے جو کام کرتے ہیں وہ سنت کے مطابق کرتے ہیں، آگے جو کام کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے سیکھتا ہے۔ بعض مرتبہ لمبا وقت لگا ہوا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کر لیتا تھا اور اگلی نیت کر لیتا تھا کہ میرے گھر جو بچہ ہوگا اس کو میں عالم بناؤں، اور اس کو اپنی تقدیر کا اعتراف ہوتا تھا کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا، میں نے علم حاصل، اپنی تقدیر کا اعتراف ہوتا تھا، اور اپنی ضرورت کا بہت سارا علم لینے کے بعد، عمل کرنے کے بعد بھی وہاں جو جہاں بھی جا کر وہاں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ بھائی میں تو جاہل آدمی، حالانکہ وہ اپنی زندگی علم صحیح کی روشنی میں گزار رہا، علماء سے پوچھ کر گزار رہا، لیکن اس کو ابھی بھی اپنی تقدیر کا اعتراف ہے کہ میں تو جاہل آدمی۔ جو بنیادی چیزیں اس محنت سے پیدا ہو کہ آدمی کو اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے، اپنی کم عملی کا اعتراف ہوتا ہے، اپنی نااہلی کا آدمی کو اعتراف ہوتا ہے کہ 10 سال جماعت بہترین چلانے کے بعد بھی وہ کہتا تھا کہ بھائی صاحب میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں سیکھا، حالانکہ ان کے ذریعے سے بہت سے تیار ہو گئے، لیکن وہ ایسا ہے کیونکہ ہدایات کی یہ باتیں آتی تھی، کوئی چھوٹا بننا ہے، توازن سے چلنا، چھوٹا بننے کی مشق کرنی ہے اس کام میں، جو ہدایات میں باتیں ہوئی کہ یہ کام زیادہ کرنا ہے، یہ کام کم کرنا ہے،
جن کاموں میں زیادہ وقت لگانا، یہ چیزیں سیکھنی ہے، سیکھنا سکھانا، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. تو بوڑھے میں بوڑھے آدمی کا جذبہ ہوتا تھا میں کچھ خدمت کروں. ہم لوگ ایک سفر میں تھے سودان میں، ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، لیکن وہ پھر بھی خدمت میں، ان کو خدمت میں کیا نہ کرے دل لگ گیا، اور وہاں کے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے. تو پانی پر پھر ان پر پابندی لگائی کہ دیکھو اگر آپ کو مشورے سے خدمت میں تیار ہونا ہے تو جس دن آپ کی خدمت ہو اسی دن آپ کو خدمت کرنی ہو، ورنہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو نہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے نہ آپ کی خدمت کیا کرے. تو پھر وہ سمجھ گئے تو یہ تو مجھ سے خدمت بھی نہیں کریں گے. بڑی عمر ہے، ہارٹ کے مریض ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پانی بھر کے لاؤں، اور پھر وہ حدیث سنا رہے، ان کو منع کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے، جنہوں نے کئی بار کا اثر نہیں لگایا. ایک مطلب جماعت کے ساتھ تھے تو ایک علاقے میں پانی کی طرف بھر کے لانا پڑتا تھا وضو کا ایک چیز کا، اور مسجد میں استنجا خانہ تو بستی والوں میں سامنے ایک مکان کے چھت پر 2 استنجا خانے وہ دیکھتے تھے جماعت وہاں پانی ہو جائے. تو رات میں دیر سے ہمارے ساتھی گئے کہ پانی بھر دے گا اس میں، تو ایک عرب ساتھی جو ہے وہ اوپر سے اتر رہا بالٹی لے کے، یہ گئے تھے پانی بھرنے کے لیے کہ وہ تاکہ صبح تہجد میں ساتھی اٹھیں گے تاکہ تکلیف نہ ہو. تو وہ عرب اور عالم سے وہ پانی بھر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ آرام کر لے تو ہمارا کام ہے معاف کروں، اس لیے لگایا تو بزرگوں نے آپ کے ساتھ خدمت کرے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہدایت نے ہم کو ایسا کہا تھا کہ روزانہ 4 اعمال میں وقت گزارنا، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت. تو اجتماعی خدمت کو دیکھا جس میں 5 دن میں مطلب آتی، تو میں کچھ نہ کچھ دن بھر تو ہم لوگ مختلف کاموں میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا موقع ہوتا نہیں، بچے والے پکانے دیتے نہیں، تو ایک بڑی سی خدمت کا یہ موقع ہے وہ بھی آپ ہم سے لے رہے ہیں. یہ جذبہ پیدا ہو، حالانکہ وہ عرب ہے، عالم ہے، وہ ہدایت یاد ہے ان کو کہ ہم کو ہدایت سے کہا روزانہ ان کا اور پھر عملی طور پر جو ذمہ دار ساتھیوں کو ان اعمال کے ساتھ مشق کروا رہے ہیں. تبلیغ میں تو مشق ہی مشق ہے، ایمان کی مشق ہے، نماز کی مشق ہے، اخلاق کی مشق ہے، ذکر کی مشق، دعا کی مشق ہے، رونے کی مشق ہے. پہلے حضرات ہے رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا، وہ فضائل میں بھی ایسے ہو کر رضی اللہ اور نقل کیا ہے. رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت دے دی، حضرت مفتی کی بیعت اللہ صاحب کی خدمت ہوئی کہ ان سے جا کر عرض کرے کہ ان کو دین سکھا. مفتی صاحب نے پہلے دن اپنی مجبوری کا عذر کیا، جماعت آئی، انہوں نے فرمایا کہ آج تم رو رات بھر روئے، پھر بیٹا، پھر واپس آیا، پھر رو رہا، پھر مولانا نے اس طرح کہ آج تو میں رہوں گا، اور پھر بھی کیا تو کام ہو گیا. تو کاموں کو بنانے کے لیے ہونے کی مشق، دعوت بھی ہے دین میں، تعلیم بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور ہونا دھونا بھی. پہلے جماعتوں کے ویزا کے جماعتیں نکلنے کے بعد ویزا پروسیس کرنی تھی، اب تو پروسیس ہونے کے بعد ٹکٹ کرنے کے بعد نکلتی، تو وہ 15 دن 20 دن 25 دن مہینہ پہلے مرتبہ اور ریفیوز ہو جاتے تھے، ریجیکٹ ہو جاتے تھے، پیپر واپس ہو جاتے تھے، پھر ہوتے تھے، تھوڑا پھر جاتے تھے، پھر ہوتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر ہوتے تھے، پھر جاتے تھے. ٹکٹیں کنفرم نہیں ہو رہی، امیر صاحب کہہ رہے سارے ساتھی کو 2 رکعت پڑھو، سارے ساتھی 2 رکعت پڑھو، ہو اللہ کے ٹرین میں جگہ نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھو، علاقے والے داخل نہیں ہونے دے رہے 2 رکعت پڑھو، اور اللہ کے سامنے ہو. ساتھی بیمار ہو گئے ہیں کوئی 2 رکعت پڑھو، یہی ہوتا. نہ فون تھا، اب تو جب جماعت واپس آتی تھی تب خط یہاں پہنچا ہے. خط کا نظام تو اتنا سست تھا کہ وہ جماعت میں کوئی خط لکھا کہ یہاں کا ماحول ٹھیک ہے، ساتھی بیمار ہونے جو ہمارے رائے بدل دیا جائے، اور ہم اس کا خط لکھ کر بزرگوں کی طرف سے کیا جواب آتا، جو جواب آئے گا اس طرح کر لیں گے جو اس طرح، تو جواب جماعت سے واپس آتی تھی اور خط یہاں آتا تو نہ وہ بدلتے تھے بلکہ ان کو ابھارتے تھے قربانی پر آمد آ کر. تو
ذمہ دار جو ہوتے تھے چلانے والے روانہ کرنے والے وہ یہ باتیں بتاتے تھے اور جو لے کر چلنے والے ہوتے تھے وہ اس کی عملی پیسے کرواتے تو پھر وہ چلا لگا کر جماعت آتی تھی تو سر سے پیر تک سنت کے مطابق ہو کر آتے سر پر ٹوپی ہے جس کے بعد جو ہے پتا نہیں کس قسم کے تھے وہ اپنے سر کے بعد ٹھیک کر کے ٹوپی پہن کے آئے جس سے زندگی میں کبھی گاڑی کا نام نہیں سنا تھا وہ گاڑی نہیں چلایا وہی تھے گا جوڑی شلوار قمیض سلوا کے پہن کے آتا تھا ابھی اس سے زیادہ پیسے تو ہے نہیں گھر جا کے باقی کر روٹا جھوٹا آ رہا تھا گھر والوں کی خدمت کرتا تھا گھر میں آتا تھا والدین سے ملتا تھا رشتے داروں سے انتظار نہیں کرتا ہوا کرتا تھا بدائے صدقات میں حدیث سے سن کر اتنا نرم ہو جاتا تھا اتنا نرم ہو جاتا تھا ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جماعت میں جانے کے بعد آدمی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا میراث کا حق چھوڑ دیا خاندان میں لڑائی تھی اس کی وجہ سے واپس آیا اس نے کہا مجھے نہیں لینا میرے حصے کا حصہ دے دو جھگڑا ختم کر لڑائی ختم کرو اس مال کی وجہ سے سارے لڑائی اور لڑائی کرنا جائز نہیں جس مال سے خاندان ٹوٹ رہا جس مال کی وجہ سے رشتے داریاں ختم ہو رہی ہیں جس مال کی وجہ سے پلا رہنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے میرا جو حصہ ہے میں قربان کر دیتا ہوں جذبہ ایسا بنتا ہے اور آج بھی وہی تاثیر ہے ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو جانے والی جماعتیں ہیں چاہے شہروزہ ہو معاشرے کی ہو شیلے کی ہو مشہورات کی ہو بیروت کی ہو ان کو اچھی طریقے سے یہ باتیں سمجھائی جا مولانا جو بار بار ایک بات کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ خالی فروغ مقصود نہیں اگر وہ خالی ہو جائے گا ان اعمال سے تو پھر اس کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ وہاں یہ اچھا تھا اور چھپا ہوا ہے اس میں گزار سے علم و ذکر کے بغیر ہوگا تو پھر وہ آوارہ گردی ہو جائے گا تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اہتمام کا اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ بزرگوں کی یہ جو باتیں معتبر ذرائع جیسے میں نے سب کا حوالہ دیا الفرقان میں بھی چھپا ہوا ہے ایسے اور بھی جو اس قسم کی باتیں ہیں جو معتبر ذرائع معتبر گورن منظور ممانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے چھپے ہوئے ملفوظات مولانا کے بیانات صاحب کے اس طرح اور حضرات کی جو چیزیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سنا کسی سے سنا انہوں نے کسی سے سنا انہوں نے کسی سے سنا تھا کہنے والے کے الفاظ کچھ تھے ان کی منشا کچھ تھی وہ موقع کچھ اور تھا اس پر کیا کیا تھا کسی خاص مخصوص تقاضے پر جانے والی جماعت سے کوئی بات الگ سے کرنی تھی سارے کاموں کے ساتھ ذرا ایک کام یہ بھی بات کرنا ہے تو وہ کام لے لیا ادھر کے سارے کام رہ گئے جو اصل تھے کوئی کسی اجتماع میں جانے والی جماعت تھی کوئی جوڑ پر جانے والی جماعت تھی تو اس کو اور سارے کاموں کے ساتھ کوئی خصوصی بات کہنی ہو یا کوئی علاقے والے آئے تھے موقع پر اور اس علاقے والوں کو ساری عمومی ہدایات کی جو ساری باقی تھی ان کو موقع کے مناسبت سے کوئی بات بزرگوں نے کہی وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو اصل ہماری بنیاد ہے اسلام کی وہ کہ دین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے زندگی بننے کا یقین اندر پیدا پھر آدمی اپنی یقین کے بقدر زندگی کے ہر شعبے میں چیز پر چلے اور ہر حال میں چلے اور ان میں صحیح کی روشنی میں زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو گیا پہلے کہتے ہوئے یہ مطلب کی ضرورت ہے فضائل کا علم ہے مسائل کا علم ہے فضائل کا علم جو ہے ہمارے تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں پر بیٹھ کر فضائل کا علم حاصل کریں گے اور مسائل کا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کریں گے یہ بات پرانے لوگ فرماتے تھے میاں جی حضرات خاص طور سے کہیں کہ مسائل کا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کریں یعنی جو روبرو علم لینے کا موقع تھا اس وقت طالب وہی ذریعہ تھا یا کتابیں تھیں تو اس وقت یہ فرماتے تھے کہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے اپنا علم حاصل کریں اور اب بہت سارے ذرائع ہو گئے جس سے آپ کو دیکھ لیتا اور کیا لکھا ہے کیا سمجھا ہے کیا پڑھا ہے کچھ پتا نہیں اور اگر کوئی کہے گا ایسا کہتا ہے کہ میں مولانا کا باپ ہوتا ہے ایسا کہتا ہے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ آدمی ایسا کہتا تھا کہ بھائی میں تو جاہل آدمی اور اب آدمی کو اگر کوئی صحیح چیز کی رہبری کر کے میں عالم کا باپ ہوں میرا بیٹا عالم
میرا پوتا موجود ہے، اس کام سے تو توازن ہی پیدا ہوتا ہے اور اعتراف تقصیر کہ ہر وقت آج کے اچھا سے اچھا وقت لگا کر آج کے پہ ہم تو گئے تھے، جو کرنا تھا وہ تو نہیں کر پائے، پھر دعا کر تو اللہ اس کو قبول کرتے تو ہو گیا ہے۔ جو پہلے کارگزاری سے پہلے جو بات کرتے وہ کہتے بھائی کارنامہ نہیں کارگزاری بیان کرتے، اعتراف تقصیر کہ اچھا سے اچھا کرنے کے بعد بھی نبیوں کی یہ صفت رہی کہ وہ اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے کہ اللہ معاف کر دے کہ ہم نے تو کوشش کی لیکن جو کمی رہی ہے معاف کر دے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں موجود ہے ہمارے طریقے میں، ضرورت اس کی ہے کہ ہماری جو ہدایات ہے اس میں ان چیزوں کو کھولنے کی ضرورت۔ پھر وہ مجمع آئے گا تو جتنی ہم نے محنت کی تھی کرنے کے لیے، اسی محنت سے اگر ہم کر لیں اس مجمع کو جمانے کے لیے، تو مقام پر ایک بہترین انتظام ہے پورا مقام پر ہر آدمی کے سنبھلنے کا، اور خصوصاً یہ جو فضا ہے اس کا غفلت کی، غفلت عام، اور غفلت کے اسباب ایسے ہیں کہ مسجد تک آتی حاصل، بیان میں بھی آتی حاصل، نماز میں بھی آتی غفلت کے ساتھ۔ حالانکہ ایمان والے کو تو ذکر کثیر کا حکم دیا ہے کہ وہ ہر وقت ذاکر رہے، یعنی غفلت میں نہ، وہ بزرگ کا قول کرتا ہے خدا یہ ذکر کہ اللہ مجھے ذاکرین سے غافلین کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو پہلے پیر چھوڑ دے، یہ غفلت اتنی بری تھی۔ تو اس مجمع کی اور ہم سب کی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے مقامی کام، کہ مقامی کام کے ذریعے سے ہم سب کی حفاظت، اور قرآن حضرات جو فرماتے بھائی ایک تو کام ہے اور ایک کام کی باتیں، تو بھائی ہر مہینے مذاکرہ ہو رہا ہے، ہر مشورے میں مذاکرہ ہو رہا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں مذاکرہ ہو رہا ہے، صبح کے مشورے میں مذاکرہ ہے، ہلکے کے مشورے میں مذاکرہ ہے، یہ سارے مذاکرے اور ایک کام۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذاکرے کام کی جگہ لے، مذاکرے کام کے لیے، مذاکرہ برائے مذاکرہ نہیں، اور اس کی عملی شکل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے اپنی مسجد سے جڑے، ہر اور یہی ہماری دعوت کو ہمارے صوبے والوں کو، ضلع والوں کو، حلقے والوں کو، مسجد والوں کو، کہ ہر آدمی اپنی مسجد سے جڑے، اور کسی ایک نماز کے بعد اپنی مسجد کے مصلیوں کو لے کر بیٹھ جائے مشورے کے۔ مشورہ ہمارا عام ہے، وہ صرف وقت لگائے ہوئے لوگوں کا نہیں ہے، سب کو لے کر۔ اب ذمہ دار قسم کے حضرات 62 لوگ ہوں گے تو لوگ زیادہ جڑ جاتے ہیں، جب تک کوئی ذمہ دار اپنی مسجد کا ہوتا ہے تو ملاقاتوں کا نظام بنتا ہے، 3 دن کی جماعت نکلتی ہے، دلی 4 بجے کی جماعت نکلتی ہے، لیکن ذمہ دار اپنی مسجد کی محنت سے اگر آگے پیچھے ہے تو پھر مسجد میں اپنے آپ میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو مساجد کا کام ہلکے مسجدوں سے، ضلع حلقوں سے، صوبہ ضلعوں سے کام کو وہیں سے ہو، جیسے ایک اینٹ مل کر دیوار بنتی ہے، اگر ایک اینٹ کو نہ جوڑا گیا تو دیوار کیسے بنے؟ اگر ہم اپنے صوبوں کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضلعوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ضلعوں کے کام کو آگے بڑھانا ہے تو حلقوں کو مضبوط کرنا ہے، اور حلقوں کے کام کو آگے بڑھانا ہے تو مسجدوں کو مضبوط کرنا ہے، اور مسجد کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے افراد کو مضبوط کرنا ہے، اور افراد میں سب سے بڑا فرد میں وہ کام کرنے کے لیے ہمارے ہر ساتھی کا تعلق اپنی مسجد کی جماعت کو، اور روزانہ کے مشورے سے محتاج بن کر اپنی ضرورت سمجھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک عملہ تیار ہو، کام کرنے والا اور کام کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے والا، تو ان کے لیے عملی طور پر نمونہ تو ہم ہی لوگ ہوں گے، کام کرنے والے ہم ہی لوگ نمونہ ہوں گے اپنی مسجد کی سطح سے، اپنی مسجد کے مشورے میں، اور روزانہ کی جو محنت ہے، جو بنیادی محنت ہے، کتنے ہمارے تقاضے 3 دن ہو، قلعہ ہو، 4 مہینہ ہو، بیرون ہو، مسورہ، جتنے کام ہیں اس کے تقاضے یہ، وہ سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں روزانہ کی محنت سے۔ جس مسجد کے اطراف سے روزانہ کی محنت مضبوط ہے
وہاں مہینے میں نہیں ہفتے میں جماعت روانہ ہو جائے، بلکہ ہفتے میں 2 جماعتیں 3 ہو جائے، 7 8 جماعتوں مزیدار جماعت ہر مہینے وصول کر لیتے، سال ہوتے ہوتے 10 جماعتیں 12 جماعتیں چلے کی وصول کر لیتے، 200 گھر ہیں 250 گھر ہیں، 200 فوج کے علاقوں میں گئے، کارگزاری ہوتی ہے ان کی، اس میں ان سے بعض مساجد کو کارگزاری ایسی مسجد کوئی ہے کہ جو ہفتے میں ہر مہینے 3 جماعتیں روانہ کرتی ہو تو کئی کھڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں مسجد، ایسی کوئی مسجد ہے جہاں سے ہر مہینے 4 جماعتیں جاتی ہو تو 2-4 مسجدارے کھڑے ہوتے ہیں، ایسی کوئی مسجد ہے جہاں سے ہر مہینے 6 جماعتیں جاتی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی مسجد ہے کہ سال میں ان کی 4 جماعتیں چلنے کی جاتی ہیں 2-4 مسجدیں کھڑے ہو جاتی ہیں۔ وہی علاقہ ہے جہاں ایک مسجد ہوا ہے جہاں سے کوئی جماعت نہیں اور ایک مسجد ہوا ہے جہاں سے 4 جماعتیں جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں کی مسجد کی جماعت میں چاہے 2-4 آدمی صحیح، ضروری نہیں کہ 50 آدمی محال ہو، بعض مسئلہ کہ ہم 2 آدمی کیا کریں گے، بعض مسجد والے سنا پہ ہم تو 4 ہی آدمی ہیں اور کوئی ہے نہیں ہمارے پاس کوئی ساتھی نہیں، ارے صرف 2 آدمی اگر ہیں، 2 آدمی کسی مسجد میں اور وہ 2 آدمی اگر روزانہ 2.5 گھنٹے لگا دیں، وہ 2 ہی آدمی روزانہ وہ 2.5 گھنٹہ لگا دیں، اگر آدھے گھنٹے میں 1 ملاقات کرتے تو روزانہ کی ان کی 5 ملاقاتیں ہوتی، روزانہ 5 ملاقات، تو مہینے کی 150 ملاقاتیں ان کی ہو جائیں، مہینے میں 150 آدمیوں سے ملیں گے اور وہ ایمان اعمال اخلاق آخرت کی بات کریں گے، ہر آدمی کو فکر مند کریں گے، ہر ایک کو دین کے فائدے بتائیں گے، تو یہ 2 آدمیوں کے ذریعے سے 150 کی ملاقات ہوگی، وہ 150 میں سے 5-10 آدمی تو اس مہینے نمازی بچ جائیں گے، یہ نقل دفعہ ہوگا، وہ 150 میں سے 10 آدمی تیار ہو جائیں گے روزے کے لیے، وہ 150 میں سے 2-4 آدمی اس مہینے تعلیم میں بڑھ جائیں گے کہ بھائی 150 سے ملے تھے اس میں سے 4 آدمی تعلیم میں بڑھ گئے، اس میں سے 2-3 آدمی بچے رہے تو یہ 2 کے 4 تو ہو جائیں گے ایک مہینے میں، دوسرا مہینہ ہوتے ہوتے 6 ہو جائیں گے، 3 مہینے ہوتے ہوتے 8 ہو جائیں گے، 1 سال ہوتے ہوتے تو وہ مسجد بھری بھری کوئی بے نمازی نہیں بچے گا اور ایک ماحول بنے گا، لیکن محنت کرنے والا آدمی جو ہے کوئی نیت کے ساتھ کام کر رہا اور دوسرا اہتمام سے کام ہو رہا، اہتمام کے ساتھ، اس لیے ضرورت ہے کہ علاقوں میں ہمارے ضلعی سطح کے جوڑ ہوتے ہیں، صوبائی سطح کے ہوتے ہیں، اپنے عملے کو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے، ایک نیت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ جو ہے مسجد کے اطراف کے گھروں کو ہدف بنا کر ایک مسلمان کے پاس جایا جائے، ایک مسلمان، اور یہ 2.5 گھنٹہ کم از کم اتنا وقت کم از کم لگا، ورنہ کسی کا 3 گھنٹے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جن کو اللہ نے فرصت دی ہے زیادہ، ریٹائر ہو چکے ہیں کام کاج سے، یا ریٹائر تو نہیں لیکن کاروبار کی ایسی شکلیں ہیں کہ 2-4 گھنٹے میں ان کا کام ہو جاتا ہے، یا ہفتے بھر نہیں جانا پڑتا ہے، ہفتے میں 3-4 دن جاتے ہیں، 2-3 دن گھر رہتے ہیں، تو ان اوقات میں اگر ہم بھی جو عمومی طور پر معاشرے کا حال ہے، عمومی طور پر معاشرہ جس کے اوپر جا رہا وہ یعنی بڑا خطرناک روٹ ہے، اپنی دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے دین کے اعتبار سے یہ جان و مال کا ضیاع ہے بہت زیادہ، اور وقت کا ضیاع ہے، وقت کا جیسے رات دیر تک 12 بجے تک 1 بجے تک گھروں میں محلوں میں چوراہوں پر محفلیں لگی ہوئی ہے، مجلسیں لگی ہوئی ہے، اور پھر صبح فجر پڑھی کہ پھر سوئے 10 بجے 8 بجے 11 بجے، یہ اسلامی معاشرے میں ایسا کبھی نہیں رہا، اور آج بھی جو قومیں دنیا میں ترقی کر رہی ہیں اور رات میں جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کے ترقی کر رہے ہیں، یہ تو دنیا بھی ختم کرنے کا راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی صبح میں برکت مانگی اللہ سے کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے، اور برکت ملی ہوئی، صبح سے اپنا نظام بنایا جا کے کام، صبح کا نظام بنایا جائے، ورنہ شام کا جو ہمارا نظام ہے، ایک دن پہلا گشت ہے، ایک دن دوسرا گشت ہے، ایک دن ہفتہ واری اجتماع، ایک دن ہفتہ واری مشورہ ہے، ایک دن آدمی بھی بچوں کے ساتھ پتا نہیں نانی کے گھر ہے، دادی کے گھر ہے، یہاں ہے وہاں ہے، ہفتہ پورا ہو جاتا ہے، اور گھروں کی جو محنت ہے بنیادی پہ ہر فرد سے ہماری ملاقات کو جا کر ان سے بات ہو، اتنی اہم ہے، بنیادی بات ہے، دین زندگی میں لانا، دین کی محنت سیکھنی ہے، تو اس
لائن کی بات مہینے بھر کا اگر وظیفہ جماعت کر کر نتیجہ نکالے تو 15, 20, 25 ملاقاتیں مجلس سے ہوئی، اور وہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے سلا کے آپ نے لگا چکے ہیں۔ محلے میں ایسے لوگ ملیں گے جو 10 سال سے رہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں گیا، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں ساتھ بھی رہے۔ اور شہروں میں تو ایسی گھنی آبادیاں ہو رہی ہیں اپارٹمنٹوں میں کہ جو 50 گھر تھے اب وہ 1000 گھر ہو گئے۔ ایک مکان تھا اس کو توڑ کے ایسے بلڈنگ بنا دی گئی تو 50 لے لو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزانہ کی محنت کو منظم کیا جائے اور دو آدمیوں کی جماعتیں بنا کر اس کو مکان تقسیم کر کے دیے جائے، اور روزانہ کی کارگزاری میں وہی پوچھا جائے کہ آپ کی جماعت کو یہ 50 گھر جو دیے اس میں آپ نے کل کتنی بڑھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح کارگزاری سنائے کہ میری دکان پر جا رہا تھا فلاں صاحب ملے تو ان سے دعا سلام مکتواری اجتماع کی اردو میں نہ ڈالا یہ کہا ٹھیک ہے، کچھ نہ کرنے کے مقابلے میں آدمی اتنا بھی کر رہا ہے بہت، لیکن یہ کارگزاری نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جو وقت فارغ کیا ہے اور جو جگہ ان کو دیے ہیں، جو افراد ان کے ذمہ آئے ہیں، کہ ان کے ایک طریقہ ہے، یہ جو ہے طریقہ ہے سب تک پہنچنے کا، یہ ایک طریقہ ہے سب تک پہنچنے کا کہ کام کو تقسیم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کو کاموں کو تقسیم کرتے تھے آسانی کے لیے۔ یہ ہماری جو ملاقاتیں ہیں اس کو ہمیں اگر 100% گھروں کے 100% والے مردوں تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے تقسیم کار یہ ہے مسجد میں 200 گھر ہے، 4 جماعتیں بنانی سے 50 گھر تقسیم کر دیں، اور وہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک کے پاس جائیں گے تو 15-20 دن میں سب تک پہنچ جائے۔ یہ طریقہ ہے، لیکن کام اصل وہ ہے کہ ان بھائیوں کو جا کر دعوت دینا، ان سے بات کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ایمان کی قیمت بتانا، اعمال کے فائدے سمجھانا، نماز کے فائدے بتانا، اللہ کی یاد میں لگنے کے فائدے بتانا، قرآن سیکھنے کے، قرآن کی تلاوت کے فائدے بتانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے نفع بتانا، اپنے گھر والوں پر محنت کرنے کا فائدہ بتانا، گھر میں دین لانے کی ذمہ داری سمجھانا، اور پھر اسی ذمہ داری کو سیکھنے سمجھنے کے خاص راہ خدا میں نکلنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت میں جو ہے تشکیل 6واں نمبر ہے، تشکیل و خروج جو ہے وہ 6واں نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے۔ یعنی ساری باتوں کی دعوت دے کر اب اخیر میں اس کو تیار کرنا۔ ہماری روزانہ کی ملاقات میں ہماری یہ بھی نیت ہوگی کہ 3 دن وہ بھائی لگا وہ کہیں کہ کیا ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ نمازی بھی بنے اس کی بھی نیت ہوگی، ورنہ ہم نے آج ان کو ملاقات کی ہے 3 دن کی جماعت جمعہ کو جائے گا، جمعہ کو ملنا نہیں جائے گا، بلکہ اب دوسرے دن ہم جا رہے ہیں دوڑ میں، راستے میں وہ بھائی مل رہے ہیں، ذرا دعا سلام کر کے خیر خیریت پوچھ کے ان کو پیار محبت کے ساتھ اپنے ساتھ مسجد لیتے ہوئے چلے جائیں، وہ تو فوری طور پر فرض ہے، لیکن یہ چیز عملی ہمارا نیا مجمع جو ہے وہ ہم لوگوں سے سیکھے گا۔ صرف ہم مذاکرہ کر لیں گے صبح کے مشورے میں یا ضلع کے مشورے میں تو یہ ملاقاتیں قابو میں نہیں آئی تھی، بلکہ پرانے حضرات اپنی مسجد سے اپنے نئے ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے پرانے ساتھی کے ساتھ ایک نیا ساتھی لگایا، تیسرے پرانے کے ساتھ ایک نئے کو لگایا، اور اس طرح جماعتیں بنا کر وہ روزانہ گھر گھر جائیں گے، ایک دن وہ بات کریں گے 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، پھر دوسرے دن جو ہے اس نئے سے کہیں گے کہ آپ تھوڑی بات کرو، وہ کہے گا نہیں ہم سب باقی بات ارے نہیں تم کرو، کتنی کر سکو باقی میں کرو، تو وہ آدمی تھوڑی بات کرنے والا بنے۔ یہ عملی چیز ہے تو ہمیں عملاً اپنا عملہ بنانا پڑے گا۔ ہمارے بہت سے علاقے ابھی بھی ہیں کہ جہاں جو ہے عملہ کم ہے، جماعتیں بھی وہاں جاتی ہے، پھر جماعت واپس آتی ہے، ان کا فون آتا ہے جماعت آئی تو خوب کام ہوا، دوسری جماعت گئی، جماعت سے پوچھ کے بھائی وہاں ساتھی نہیں کرنی، ساتھی تو بہت ہے، لیکن کیونکہ عملی طور پر وہ کام سیکھے ہوئے نہیں، وہ کام سے محبت کرتے انہوں نے وقت بھی لگایا ہے، آ بھی جاتے ہیں، کشتوں میں بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن وہ دعوت دینا نہیں سیکھے، بات کرنا نہیں سیکھے، تیار کرنا نہیں سیکھے، تو یہ چیز منتقل ہوگی اس طریقے سے کہ پرانے ساتھی نئےوں کو ساتھ لے کر گھر گھر جائیں گے، ایک دن وہ بات کر رہے دوسرے دن دوسرے کر رہے، یا ایک ملاقات میں انہوں نے کی ان سے کروائی، وہ نہیں کر پائے تو انہوں نے پوری کر دی، پھر اس کو کہا کوئی بات نہیں مٹھا تھا آپ نے بڑی سی بات کی، آپ نے 2-4 جملے کہے بڑے بھلے ہیں، بڑے مناسب جملے، اب اگلی ملاقات میں آتا وہ چیزیں کریں کوئی بات نہیں میں کر لیتا ہوں، اگلی ملاقات میں کوئی نوجوان ہے بھائی دیکھو آپ کی عمر کا لڑکا آپ ان سے بات کریں، تو
تو اس طرح آدمی تیار کرنے حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی جو قرآنوں سے فرماتے تھے وہ بانجھ بن کے مت مرو. جو عورت جس کا بچہ ہی نہ ہوا اور وہ زندگی اس میں گزاری دنیا سے چلے گئے، اس کے پیچھے کوئی نہیں. قرآنوں سے فرماتے تھے کہ اپنے ساتھ عملہ تیار کریں. لوگ مال کماتے ہیں تم آدمی کماؤ. لوگ مال کماتے ہیں کہ مال کی لالچ میں آدمی کہاں کانٹے کرتا تھا، اپنے چھوٹوں کے خوشامد کرتا، ادھر چھوٹے چھوٹوں کے خوشامد کرتا. بڑا آفیسر ہوتا ہے لیکن اس سے چھوٹا عمر کا کوئی آفیسر آتا ہے اس کی خوشامد کرتا رہتا ہے. 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال تنخواہ کے لیے کرتا ہے. تو یہ محنت سے اللہ کے لیے چھوٹا بننا اور زمین پر آنا. مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی بھی فرماتے تھے کہ بھائی اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرائی جاتی، بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ میں رہنا پڑتا ہے، تو ریوڑ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہمارے ذمہ دار حضرات میں نصیبہ جماعت کے ساتھ ہے، کشتوں میں ملاقاتوں میں روزے میں تو عملہ تیار ہوگا اور وہ صحیح کام سیکھے گا. کیونکہ کام سیکھے وہ نہیں ساتھی ہے جنہوں نے بڑوں سے کام سیکھا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، بڑوں کو سنا ہے، پرانے ساتھیوں کے ساتھ 4 مہینے پیدل لگائے. اب ان کو تجربہ ہے کام کا، بات کرنے کا، ایمان یقین کی، اعمال کی تیار کرنے کا تجربہ ہے. تو ایک عملی چیز خالی بیان کر دینے سے واضح نہیں ہو جاتی، مذاکرہ کر لینے. اب وہ عملہ جائے گا جنہوں نے عمل سیکھا نہیں گشت کرنا. اس وقت جو ہمارے عمومی گشت کمزور ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمومی گشت بچے کر رہے ہیں، 17 سال کے 18 سال کے، جن کا ٹی شرٹ کسی کی کری ہوئی ہے پیچھے سے، کسی کے پٹوں کے کپڑوں سے نیچے ہے، کسی کے سر کے بال جو ہے وہ غیر اسلامی کٹے ہوئے ہیں اور وہ گشت کر رہے ہیں. گشت کی جو جماعت سے نکل ہوئے سیکھا جاتا ہے. حالانکہ گشت والا عمل کو عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا کے زمانے میں ہم لوگ یہاں گشت کرتے تھے تو گشت کے دن اتنے فکر مند رہتے تھے کہ روزانہ رہتے تو مولانا کی صحبت تربیت کا اچھا تک ہم لوگ گناہ سے بچے تھے. لیکن اس دن خصوصی اہتمام کرتے تھے کہ آج نبیوں والا کام شام کو کرنا ہے. صبح سے ہم گناہوں سے بچے تھے اور ان معروف راستوں سے نہیں گزرتے تھے جہاں عورتیں ہوتی تھیں کہ بدنظری ہو جائے گی اور شام کو نبیوں والا کام کرنا. اور فرماتے تھے کہ ہمارے بعض ساتھی روزہ رکھتے تھے، گشت کا دن اتنا اہتمام کرتا تھا. تو پھر وہ گشت ایک گشت ہوتا تھا اور پورے محلے میں چہل پہل ہو جاتی. نئے نئے لوگ آئے، شرابی کبابی لوگ گشت میں آئے، ان کو لے کر آتے تھے. مسجد میں کوئی غسل کروا رہا ہے، کوئی ان کو توبہ کروا رہا ہے اور ہر گشت میں کچھ نئے لوگ آئے. اگر نئے نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہمارا وہ عمل جامد ہو جائے. نیا عملہ نہیں آ رہا، گشتوں کے ذریعے سے تو نئے نئے لوگ آتے ہیں. روزہ کی جماعت میں 2-3 پرانے ہوں گے، 7-8 نئے ہوں گے. روزہ کے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جماعت علاقوں سے لوگ محنت کرتے 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 6 مسجد ہے، 7 مسجد ہے، 7 دیہات 8 دیہات، ایک پنچ کوسا ہوتا تھا. اس پنچ کوسے میں جمعرات کو شب جمعہ میں اکثر سے حساب سے جمع ہوتے تھے اور اپنے اپنے محلوں سے اپنے اپنے گاؤں سے نئے کو تشکیل کر کے لاتے تھے اور صبح جو ہے عید کی جماعت کرتی تھی بات سے پنچ کوسے سے اور اس کی ہدایات ہوتی تھی. ذمہ دار حضرات سارے اہتمام پر ہوتے تھے، پورے پنچ کوسے کے ذمہ دار، اور سب مل کر اس جماعت کو ہدایت دیتے تھے. اس میں 2 پرانے ہوتے تھے، 10 نئے ہوتے تھے. پھر اگلی جمعرات کو اس طرح لے کر آتے. اسی طرح قلے کی جماعت ہوتی. پھر کام بڑا بزرگوں نے فرمایا کہ مسجدوں سے جمع کروانا کرے. تو اس میں کہ جب تک ہماری محنت روزانہ کی چلتی رہے گی گھائی بجنے کی گھر گھر جانا، تو اس میں نئے نئے لوگوں کے پاس جانا ہوگا. جوانوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس، تاجروں کے پاس، راہداروں کے پاس، ملازموں کے پاس اور ذمہ دار قسم کے لوگ جائیں گے جو بادشاہ ان کے ساتھ وہ رہیں گے 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن، تو وہ بھی بادشاہ ہو جائے گا. ورنہ وہ نوجوان جو بیچارہ 10 سال گزر جاتے ہیں وہ اسی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں. خیر ان کا جذبہ بڑا مبارک ہے کہ وہ اپنی اس حالت میں بھی جو ہے دین کے کام کی عظمت محبت سے جڑ جاتے ہیں. ورنہ دیکھتے ہیں جماعتوں کی نصرت کرنے والے بستیوں میں نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، جماعت کو لے جانے والے لانے والے. ہمارے صوبے کے حضرات سناتے پہلے جماعت آتی تھی، حضرت قاسم الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اسٹیشن پر لینے جاتے ہیں
خود جا کر اسٹیشن پر، اور ان کو اسٹیشن سے لے کر آ کے پیدل مرکز لے کر جائے، اور یہ کہ بھئی پیدل چلے گی ہماری بستی میں جماعت تو اس کا اثر ہوگا بستی پر، ان کو ذکر وکر کے ساتھ پیدل لے کر گزارتے تھے اور مرکز لے کر جاتے تھے، یہ جماعت پیدل پھرے گی ہمارے یہاں تو اس کا اثر۔ ابھی دسیوں جماعتیں ہماری بستیوں میں آ رہی، لیکن یہ چیزیں جو ان کی نیتوں میں تھی کہ جماعتیں پیدل گزرے گی، دعا ذکر کرے گی، اللہ کی طرف توجہ ہوگی، یہ اللہ کی نسبت پر نکلے ہوئے لوگوں کے راہ خدا کے قدم ہیں جو ہماری بستی میں پڑ رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہمارے بزرگوں نے کام کے نظام کو بنایا اور ایک عمومی اعمال کا ایک نقشہ قائم کیا ہے، اس کا ہم مذاکرہ بھی کریں اور کوشش اس کی کریں کہ عملاً ہمارے 2.5 گھنٹے اور روزہ اگر ایک ذمہ دار جا رہا ہے تو اس کے ساتھ 10-12 آدمی جائیں گے، 3 دن کی جماعتوں میں ہمارے ذمہ دار قسم کے ساتھی جماعتیں لے کر اور ان کے صحیح اعمال کرا ہے، جو عثمانوں نے فرمایا یہ کہ آدمی کماؤ تو آدمی کمانے کا یہ ذریعہ ہے کہ 3 دن میں نئے لوگ آتے ان کو اپنے ساتھ تیار کر کے لے گئے اور پھر ان کے 24 گھنٹے کے اعمال کروا کے ان کو کام کا بنانا، پھر اسی میں ان کا ذہن بنایا۔ 3 مہینے کے بعد عمومی سالانہ خروج کا وقت ہے، ابھی ان کو لے گئے، اگلے مہینے پھر لے گئے، تیسرے مہینے پھر لے گئے، 3 مہینے میں ان کا ذہن بنایا اور اپنے ساتھ تیار کر دیا 4 مہینے کے۔ ابھی 8-10 نوجوان 4 مہینے میں ساتھ میں چلے، 1-4 مہینے لگا کر آئیں گے، ہمارا عملہ تیار ہے۔ ایک ہی سال میں جتنے ہمارے وہ علاقے ہیں کہ جہاں آدمی کم ہے، اگر 10 آدمی وہاں جماعت لے کر جانے والے ہیں، وہ اپنی ترتیب بنا لیں کہ ہمارے 10 آدمیوں کے 3 دن کے یہ ہفتے ہیں، تو ان کے ساتھ 10 جماعتیں ہر مہینے 3 دن جائے گی، ان کے ساتھ ہر سال 10 جماعتیں کتنے 4 مہینے کی جائے گی، 1-2 سال ہوتے ہوئے وہاں نیا عملہ تیار ہو جائے گا، آج 4 باتوں تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھیوں کو کہ بھائی ہمارے تمام ساتھی اپنی مسجد کے ساتھ وقت دیں، اپنا اس کے بعد حفاظت ہوتے ہیں بعد حفاظت اس میں جانا پڑتا ہے رشتے داروں، لیکن صبح کا وقت اگر ہم یہاں دیتے ہیں یا پھر شام کے وقت میں ہفتہ واری مشورہ ہے، ہفتہ واری اجتماع ہے، پنچکوشا ہے، ان تقاضوں پر ہم اور اس کے لیے قربانی جو ہے وہ ہماری راحت آرام کی ہو، راحت آرام کی۔ یہ تو جان کھپانے کا ایک کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو 80-80 90 سال کی عمر ہے، صبح شام صبح شام لگے ہوئے ہیں، صبح شام کبھی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آرام کیا ہے، کبھی 3 گھنٹے آرام کیا۔ ہم اپنے گھر کے ماحول میں ہوتے ہیں تو جو کہ وہاں کا ماحول ہم پر غالب ہوتا ہے، لوگ صبح جا کر سو رہے ہیں ہم بھی چلے گئے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اگر چاہ رہے ہیں ہمارا مجمع جاگے اور ہمارا مجمع کام کریں تو صبح سے ہمارے ذمہ دار حضرات فکر میں لگے اپنی مسجد کے ساتھیوں کو لے کر جماعتیں بنا کر ترتیب دیں، بھائی یہ جماعت ادھر سے لے جائے، جماعت ادھر سے اپنے ساتھ جماعت بنا لی، اپنی جماعت یہاں ملاقات سے جا رہی ہے تو دوسرے دن کے مشورے میں کارگزاری مضبوط آئے گی اور جب یہ 2.5 گھنٹے مضبوطی کے ساتھ لگنا شروع ہوں گے تو اتنا کام ہے سڑک اجالنے کی فرصت نہیں، چاہے 100 گھروں کی بستی ہو، 100 گھروں کی بستی کہ جائے کہ شہروں میں 1000 گھر ایک مسجد چل رہا، 500 گھر ایک مسجد چل رہا، 800 1200 کہیں 1500 باری عمر سے وہاں، اس لیے گزارش ہے جس کو مضبوط کیا جائے، عمومی گشتوں کو بھی اپنی ترتیب پر لایا جائے۔ اور دوسرا جو ہمارا گشت ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ جہاں پر مسجد مدرسہ نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، مسلمانوں کے گھر ہے، تو وہاں سب سے پہلے اذان نماز باجماعت شروع ہوئی، اس کا موضوع کہ بھائی مسلمان وہاں آباد ہے اور وہاں نماز باجماعت نہیں ہو رہی، تو یہاں ایک مسجد ہے اور وہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پر وہ بستی ہے، تو یہ مسجد والے جو ہیں اس جگہ پر جا کر دوسرا گشت شروع کریں، یہ مسجد والے وہ مسجد میں نہ جا کے وہاں نماز ہو رہی پہلے، وہاں تو تعلیم کی ہو رہی ہے اور وہاں تو مسجد جماعت بیٹھ رہی ہے، تو یہ وہاں جا رہے ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں، نہ ان کے جانے سے وہاں کوئی فائدہ ہے نہ ان کے یہاں آنے سے فائدہ ہے۔ کل ہی ہم لوگ ہمارے علاقے میں تھے تو اس پر مذاکرہ ہوا تو ہمارے ساتھی اس میں سے پوچھ رہے تھے کہ ہم اس مسجد میں جا رہے ہیں اور وہاں پر کام جب میں نے کہا کتنے سال سے آپ جا رہے ہیں، بولے کئی سالوں سے جا رہے ہیں، تو کتنا کام جمع، وہی کا میں نے کہا اس طرح سے آپ وہاں جاتے رہے تو آپ کے آتے رہے۔ دوسرے گشت کا موضوع یہ ہے کہ جہاں مسلمان آباد
وہاں نہ وہ اذان سن رہے ہیں، نہ اذان بن کے وہاں ہو رہے ہیں، مسجد ہے نہ مصلی، تو وہاں جا کر ان کو تیار کیا جائے کہ وہ اذان نماز باجماعت کا انتظام کریں، اور انتظام کے لیے مسجد بنانا ضروری نہیں، ایک مرتبہ نماز شروع کرے، ہفتے میں ایک دن تو پوری مسجد جمع جائے گی، ان کو آمادہ کرے اس پر، اور باقی دنوں میں وہ مسجد جماعت اپنے 2 آدمی طے کریں جو اپنا 2.5 گھنٹہ وہاں جا کر لگا اور اس پر محنت کریں، پھر نماز کے ساتھ تعلیم شروع کریں۔ اصل بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے، ایمان کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے، اور نماز کے ساتھ کسی ایک نماز کے بعد تعلیم شروع کر دیں، اسی کے ساتھ ان کا مشورہ شروع کروا دیں، تاکہ اس بستی میں بھی محنت شروع ہو جائے، تاکہ یہ 5 نمازی بنے اور باقی لوگوں پر محنت کر کے ان کو اڑانے والے بنے۔ یہ 5 آدمی دین کی محنت کرنے والے بنے ہیں، تو یہ 5 آدمی روزانہ مشورہ کر کے ملاقاتیں کر کے دوسروں کو تیار کریں اور وہ اپنے وہاں سے 3 دن کی جمع کریں۔ تو یہ جو مسجد والے گشت کرنے جا رہے ہیں، ان کے 2 آدمی وہاں روزانہ اگر جاتے رہیں گے ان کے تعاون میں، وہ عملاً ان کو کام سکھائیں گے، اور 1-2 مہینے ایسا کر لیں کہ یہ 2 آدمی جو ہے 3 دن ان کے ساتھ لگا دیں، ان کو اپنے ساتھ تیار کر کے 1 مرتبہ 2 مرتبہ ان کی 2 مرتبہ 3 دن کی جمع کیا کرا کے 12-15 آدمی 3 دن لگا دیے، یہ مسجد جمع کر دی، 2-2.5 مہینے ہوتے ہوتے وہاں کام شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ ترتیب نہ ہوئی تو پھر یہ مسجد وہاں جائے گی، وہ مسجد یہاں آئے گی، ایک سلسلہ ہوگا، پھر 2-4 مہینے 8 مہینے ہوئے کئی گشت پت کی تبدیلی ہو جائے گا، تو وہ مسجد ادھر چلے جائے، یہ مسجد وہاں چلے جائے، وہ یہاں آ جائے، اور نہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا نہ ان کو کچھ فائدہ ہوگا، اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری روزہ جماعتیں ایسی بستیوں میں جا رہے جہاں کام نہیں، جس مسجد میں مسجد جماعت ہے وہاں ہماری دین کی جماعت آ کر کیا کرے گی؟ یہاں تو روزانہ لوگ 5 آدمی آ کے مشورے میں بیٹھتے ہیں، روزانہ خدائی کی تعلیم ہو رہی ہے، اس مسجد کے 3 دن کی جماعت جا رہی تھی، اور وہیں پر ایک 3 دن کی جماعت باہر سے آ رہی ہے، اور اسی ضلع میں دسیوں مسجدیں وہ ہیں جہاں مصلی نہیں، دسیوں آبادیاں ایسا ہے جہاں 500 مسلمانوں کے گھر ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھنے والے 5-7 آدمی ہیں، وہ ساری مسجدیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سال گزر گئے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ایسے مسلمانوں کے پاس جانا جو دینی اعتبار کا کسمپوش ہے، جس سے 3 دن کی جماعتوں کے رکوع کو اس طرح ترتیب دیا جائے، ایسے مسجد مسلح یا ایسے دیہات جہاں مسجد مسلح نہیں ہے تو وہاں کوئی قیام کی جگہ بنائی جائے، کوئی 500-200 گھروں کا مسلمانوں کا دیہات ہے، مسجد نہیں ہے وہاں، یا وہاں مسجد ہے مسلح ہے لیکن نمازی نہیں ہے وہاں، 3 دن کی جماعتیں ایسی جگہوں پر ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب 3 دن کی جماعتوں کا رخ کیا ہوتا ہے تو ساتھی کہتے ہیں ہماری جماعت نہیں، اس میں 2 دن پرانے ہوتے ہیں بادشاہ، تو 3 دن کی جماعت تو اسی نوعیت کی ہوتی، اور نوجوانوں میں تو بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے کام کرنے میں، جوانوں میں بہت جذبہ ہوتا ہے کام کرنے میں، انہوں نے تو تبلیغ دیکھی نہیں ہے، اگر ان کو ہم پہلے دن سے اس طرح کی تبلیغ دکھا دیں گے تو وہ سمجھیں گے تبلیغ کا کام ایسا ہی ہے، اور ہمیشہ وہ اسی رخ پر پڑے کہ بھائی تھوڑی قربانی ہوتی ہے، تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے، پانی بھر کے لانا پڑتا ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، پہلے دن کو انہوں نے دیکھا، ہاں ان میں کوئی ساتھی نزاکت دار ہے تو ان کی تھوڑی ہم رعایت کر لیں، باقی ایک آدمی کی وجہ سے پوری جماعت کو ہم متعین معطل کر دیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں، بلکہ ہم اس کو ابتدا سے قربانی کی بنیاد پر اٹھا اور کام کا جو اصل طریقہ ہے وہ بتا دیں، ورنہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جماعت گئی تھی، ایک ذمہ دار ساتھی کی جماعت دوسرے ذمہ دار کی جب مسجد میں آئی ہے، انہوں نے پہلے دن ان سے ملے اور دعا سلام پہلے ہوئی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو 3 دن کے آپ کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اور آپ سے تھوڑا سا یہ پلان کی پنکھا کی یہ فریج ہے، اور اے سی اگر چلانا چاہیں تو یہ اے سی کے لیے وہ ادھر ریموٹ رکھا ہوا ہے، اور آپ جو کھانے پینے کی ضرورت ہو کریں، اور آپ بتا دیں صبح کی چائے کب ہوگی اور دوپہر کا آپ کا چائے کب ہوگی، شام کی کب ہوگی، اب وہ نیا شادی تو وہی دیکھ رہا ہے سب کچھ، اب وہ تو وہ ذمہ دار ساتھی کی وجہ سے ان کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس نے تو یہی دیکھا ہے پہلے ہی، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج کی ابتدا میں جو چیز دیکھتا ہے اسی کو اثر سمجھتا ہے، اب وہ اسی کو تبلیغ سمجھ رہا ہے، وہ اسی طرح پرواز کرے گا آگے جا کر تو کسی جگہ پر اب جانے کو تیار ہوگا، اور اگر ابتدا سے ہماری جماعتیں دیہاتوں میں جاتی ہیں، ایسی مسجدوں میں جا رہے ہیں جہاں کوئی مشکل والا نہیں، جہاں جا کر 12 بجے پہنچے تھے کھانا پکانا، تو تھوڑا سا مجاہدہ ہوگا،
لیکن جتنا مجاہدہ ہوگا اس کے اتنے اثرات ہوں گے. اس لیے گزارش ہے کہ رسمی کی روٹین نہ ہو جائے، رعایت جو ہے وہ تھوڑی بہت طبیعتوں کی ہو جائے، پوری جماعت کی رعایت کر کے یعنی ہم اس کو بالکل معطل کر دیں، جو کام کا اصل طریقہ ہے وہی کرا جائے گا تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اس سے تربیت نہیں ہو پائے گی، اس سے تربیت نہیں ہو اور آگے کام نہیں ہوگی. اسی لیے دیکھتے بعض ضلعوں میں ہر مہینے 100 جماعتیں نکلتی ہیں 3 دن کی مہینے، لیکن ان سے کارگزاری پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہ مہینے میں کوئی نئی مسجد میں کام شروع ہو 100 جماعتوں کے جانے کے بعد پھر نہیں ہوا. پچھلے 3 مہینے میں کوئی نئی مسجد شروع ہوئی نہیں. ایک حلقے والا سے معلوم کیا کہ آپ کا حلقہ کتنی مسجد ہے؟ ہمارے حلقے میں 16 مسجد ہے، 8 مسجدیں مضبوط ہیں، 8 مسجد. ان سے معلوم کیا کہ آپ کی 8 مسجدوں نے سال بھر دوسرا گشت کیا کتنے آدمی جیسے 12 آدمی 15 آدمی. یہ سال بھر کے دوسرے گشت کے نتیجے میں آپ کے حلقے میں کوئی نئی مسجد میں کام شروع ہوا نہیں ہوا سال بھر میں. تو 8 مسجدوں نے سال بھر یعنی ایک مسجد نے مہینے نے 4 مرتبہ گشت کیا، ایک مسجد جیسے 8 مسجدوں نے گشت کیا یعنی 32 گشت ہوئے ایک مہینے. ایسے سال بھر گشت ہوتے رہے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی نئی جگہ میں کام شروع نہیں ہوا. اس سے ذرا ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے ہم سوچیں اپنے اپنے ماحول کے حساب سے ان ساری چیزوں کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہ جو کام ہے ہمارے بزرگوں نے دیا ہے اس میں قربانی. ان کو ایسی جگہ جانا ہے جو پوچھنے والا نہیں، ان کو جا کر تعارف کرنا پڑے گا. ہم گشت کے لیے آئیں گے آپ کے یہاں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، تھوڑا سدھار کرا کر مسافہ کریں گے، امام صاحب سے ملیں گے، مؤذن صاحب سے ملیں گے، متولی سے ملیں گے، جوانوں سے ملیں گے، تھوڑا ماحول بنائیں. اب جائیں گے وہ ایک جنت ہے. اور یہ کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اسی مسجد میں بھائی عامر سے اچھا کارو پہ چلو بھائی عامر کی مسجد آئیے، دیر کرے بھی پہنچے تو عورت نہیں، وہاں تو 5-7 آدمی پہلے سے ہوتے ہی تو خود ہم ہی معطل ہو جائیں. تو اس لیے گزارش کہ کام کو جیسے مولانا نے شروعات کی بھائی امانت ہے ہمارے پاس، ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک امانت. اس امانت کو ہمیں محفوظ بھی رکھنا. ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے اس کام کی حفاظت کے خاطر لگائی اور اپنے بڑھاپے تک وہ عمومی سفر کرتے رہے. بڑھاپے تک چاچا میلے کی شرلے کی جماعتوں میں ابھی بھی حضرت مولانا کو دیکھتے وہاں اپنے قیام کے زمانے میں وہاں جموں سر میں ایک مسجد ہے تو وہاں وہ گشت ہوتا ان کا مغرب مولانا اثر میں پہنچ جاتے. حالانکہ بہت سارے تنازع رہتے ہیں، ملنے جلنے والے بہت سارے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد کا نظام ہوتا ہے کہ وہاں گشت ہے تو اثر کی نماز وہاں چلی جاتی. ان عمومی اعمال کے اہتمام کے ساتھ انہوں نے اور اس کی حفاظت میں انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی اور اسی کی تاثیر ہے اثر جو اس وقت بہت سارے ساتھی اب وہ تاثیر نہ رہی، اب وہ پہلے جیسی بات نہ رہی. تو پہلے جیسا کام ہوگا تو پہلے جیسی تاثیر ہے. بھائی پہلے شکر ڈال کے چائے بنانے تو میٹھی تھی، اب بغیر شکر کی چاہیے تو ظاہر بات ہے وہ تاثیر ہوگی اس سے. پہلے قربانی کے ساتھ کام ڈالا اس میں تاثیر تھی. اب ان گشتوں میں سے قربانی نکل رہی، اب ان سہروزوں میں سے قربانی نکل رہی، اب وہ روزانہ کی محنت سے قربانی نکلی ہوئی. تو ظاہر بات ہے بغیر شکر کی چائے تو پھیکی ہوتی ہے. ارے پھیکی ہوتی ہے جیسے بغیر قربانی کا کام رہتا ہے. اس کام کا جزو اعظم قربانی. ہر چیز کا کوئی جزو اعظم ہوتا ہے، اس چیز تیار جیسے بریانی تیار ہوتی ہے بریانی تو بریانی کا جزو اعظم چاول. اگر چاول ہی نہ ہو تو سارے مسالے ہیں اور گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، گھی بھی ڈالا ہے، لیکن چاول ہی نہیں وہاں تو چاول ہی نہیں تو کیا رہا. ایسے اس کام کی چاہے مقامی ہمارا کام ہو، بیرونی نقل و حرکت ہے، یہ قربانی ہے، پابندی ہے، استقامت ہے. اگر اس کے ساتھ ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے. ان حالات کے بعد بھی دیکھا کووڈ کے بعد یہاں بالکل ختم ہو گیا، لیکن مقامی ذمہ داروں نے طبیعت پر کیا اور اپنی عمومی ترتیب بنائی چلوں کی، روزوں کی، روزانہ کی محنت کی. تو چند سالوں میں ان کا کام دوبارہ وہی بلکہ وہ تقاضے پورے کرتے تھے. ملک کے ہمارے پاس صوبے ہیں یا بعض اضلاع ہیں صوبوں کے جن کا کام بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اس سے گزارش ہے ہم لوگ اس کو جمع ہوئے ہیں پورا ملک ہے، آپس میں بھی دوسرے صوبے والوں سے ملاقاتیں ہوتی تو ہمارا استفادے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. ہماری استفادے کی کیفیت ہو کہ ہم جہاں کام ہو رہا ہے اس سے پوچھیں کیسے ہو رہا ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. کوئی چیز ہم ظاہر کر رہے ہیں
جس سے ہمیں فائدہ نہیں، یا کوئی چیز کی کمی ہو رہی ہے جو کرنی چاہیے، کوئی مشورہ ہمارا زائد ہے یا کوئی مشورہ نہیں ہو رہا ہے، یا محنت کی کوئی شکل ہماری کمی کمزوری ہے، تو یہ ہمارا استفادے کا کام ہے۔ بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ خوبیوں کا لین دین ہم ساری چیزوں سے بالا کر ہو جاتا، زبان، زبان، رنگ، کوئی چیز نہیں۔ امت ہے، حضور علیہ السلام امت بنا کے گئے اور اسلام کے ذریعے سے وہی امت والا پہلو اجاگر ہو جاتا۔ جب یہ پہلو اجاگر ہوگا تو پھر استفادے میں کوئی بھیجاو نہیں رہے۔ اگر وہ امت والا پہلو غالب نہ رہا تو پھر استفادے میں بھیجا رہے کہ بھائی یہ تو وہ علاقہ ہے جہاں ہماری جماعت نے جا کر کام کیا ہے، یہاں تو میں پہلی بار جماعت لے کر جا کر کام شروع ہوا، لیکن اگر ابھی وہاں کام اچھا ہے تو ہم کو استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی بھیجا بن جائے۔ بھائی یہ کیا جانا تبلیغ کو، یہ تو ابھی آئے ہوئے ہیں، یہ چیز حجاب بن جائے گی۔ اس علاقے میں تو بزرگوں نے پہلے بہت کام کیا لیکن کچھ کام میں کبھی کچھ ہو رہا تو یہ چیز حجاب بن جائے گی۔ ہم صوبے سے، زبان سے، رنگ سے، ہر قسم کے تعصب سے اوپر جا کر حضور علیہ السلام امت بنا کر گئے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو امت بنائی اسی کی کوشش کی کہ بکھری ہوئی امت کی، کوئی صوبے والے صوبے والوں کو، کوئی ضلع والے ضلع کو نہیں جاتے۔ آج بھی بعض صوبوں میں صوبے سے تعارف نہیں ہوتا ہے، ضلع سے ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں انہوں نے آواز لگا کر امت بنائی پورے ملک کو اور پورے بر اعظم کو، اور پھر دنیا کے تمام بر اعظموں کو دعوت دی، اور ایسے اجتماع قائم ہوئے کہ جس میں پورے عالم سے لوگ آئے اور ایک دوسروں سے ملے، استفادہ کیا۔ مضبوط علاقے کے لوگ کمزور علاقوں میں گئے، کمزور علاقوں کے لوگ یہاں آئے۔ تو ان تمام قسم کے تعصب سے ہم پاک رہے اور کام کی نسبت پر ہم جمع، جیسے پورا ملک جمع، تو ہم اس کی کوشش کریں کہ جہاں جو خیر ہے وہ لے، جہاں جو خیر ہے ہم اپنی ذات سے لیں، اور یہاں صبح کے حضرات آئے ہوئے ہیں ان سے ہم ملے، بیٹھیں۔ ہماری دوسری خیر خیریت تو بہت مختصر ہو جا رہا ہے، باقی کام کی خیر خیریت میں ہمارا وقت زیادہ جا رہا ہے۔ کام کی چیزوں کو سوچیں، دیکھیں آپ کی جماعتیں کیسے بڑھ رہی ہے، آپ کا مقامی کام کیسے بڑھ رہا ہے، آپ کے مذکورات کا کام اچھا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور پھر آپ حضرات جو آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے صوبوں کے وقت جانے کے بعد اس کی تنقید ہوگی صوبوں میں، یعنی جو چیزیں یہاں مذاکروں میں آئی ہیں، عزائم میں آئی ہیں، ان کو ہمیں اپنے ضلعوں کو، حلقوں کو، مسجدوں کو دینا ہے، کل مسجدوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی طریقہ معلوم کریں گے ایک دوسروں سے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کی فکروں کو مسجدوں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، افراد تک کام کو کیسے پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کی بہتر سے بہتر شکلیں سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری جان مال کو دین کے دیا کے لیے استعمال کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔